والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد ولتكملوا العدة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مکرم اور محترم دوستو، سن ہجری 1442 کے شوال المکرم کی پہلی تاریخ یعنی عید الفطر کی خوشیوں کے ساتھ ہم آپس میں الحمدللہ اس عیدگاہ میں جمع ہیں۔ لفظ عید یہ نکلا ہے اعادہ کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے کہ چیز کو دہرانا۔ عید ایسا موقع جو کہ بار بار آتا ہو، اس بار بار خوشی کے آنے کو عید کہتے ہیں۔ ہر سال عید آتی ہے، ہم ہر سال خوشی مناتے ہیں، ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اس کے بعد عید آتی ہے، ہم الحمدللہ بڑے اہتمام کے ساتھ نئے کپڑے سلواتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اور پھر اس کے بعد عیدگاہ آتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں، لوگوں سے گلے ملتے ہیں، خوشیوں کے اور محبتوں کے تبادلے کرتے ہیں۔ تو کیا فقط اسی کا نام عید ہے؟ تو جواب ہے جی نہیں، صرف اسی کا نام عید نہیں ہے۔ عید تو ہے خوشی کے ملنا، یعنی آپ ایسے سمجھ لیں اس کو جیسے ایک بچہ امتحان دے اور جو رزلٹ نکلنے کا جو دن ہے اس میں وہ پاس قرار دیا جائے تو جو خوشی ہے، ایسی عید ہے۔ ہم نے پیچھے امتحان دیا ہے رمضان شریف میں، پورے مہینے کے 29 روزے رکھے، سحری ہے، افطاری ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، قیام اللیل ہے، صلاۃ التراویح ہے، انفرادی طور پہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، پھر صدقۃ الفطر کا ادا کرنا ہے، ایک بہت بڑی تعداد جو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی انہی دنوں میں کرتی ہے۔ یہ سارے معمولات کیے، یہ سب چلا، کیا روزے کا جو مقصد قرآن مجید نے جہاں روزے کو بیان کیا اس مقصد کو پا لیا؟ تو پھر بطور شکرانہ عید ہے، اور وہ بطور شکرانہ عید کون سا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ فرض کیا ہے اس لیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب تقوی کا جو تعلق ہے وہ تو ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو آئیے پھر ایک جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہم نے تقوی کے حصول میں کچھ کوشش کی، کچھ کامیابی ہوئی، کچھ رب کی رضا کو پانے میں ہم کامیاب ہوئے؟ ایک جائزہ ہے۔ وہ جائزہ کیا ہے؟ نماز پنجگانہ کی حفاظت رکھی یا چھوٹ گئی؟ نماز پنجگانہ کی حفاظت کے ساتھ کیا باجماعت نماز ادا کی یا سستی کے ساتھ گھر میں ہی رہے؟ ایک ہے عذر، اس لیے لفظ سستی استعمال کر رہا ہوں۔ کیا بغیر کسی عذر کے روزہ تو نہیں چھوڑ دیا؟ کیا روزہ رکھنے کا جو مقصد تھا تقوی حاصل کرنا، اس کے جو لوازمات تھے، جھوٹ نہ بولو،
کیا ہم نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولا؟ گالی نہ دو، کیا ہم نے گالی دی؟ بے حیائی والے کام نہ کرو، کہیں اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کو ان کاموں سے روکے رکھا؟ تلاوت کرو اور سمجھ کے تلاوت کرو کہ روزہ اور قرآن دونوں کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں اور اللہ ان کی شفاعت بھی قبول کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن سفارش کرے گا، یا رب العالمین اس کو میں نے برائی سے روکا۔ روزہ کہے گا، یا اللہ میں نے اس کو برائی سے روکا۔ یہ راتوں کو کھڑے ہو کے مجھے پڑھتا تھا، یہ دن میں میری وجہ سے، روزہ کہے گا دن میں میری وجہ سے برائیوں سے رکتا تھا۔ ہم سفارش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ تو روزہ اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق، اس کے نزول کا بھی جو وقت ہے وہ بھی رمضان شریف۔ تو عزیزو، یہ وہ مختصر سی ایک جھلک ہے، مختصر سی ایک جھلک ہے جو ہمارے جائزے کے لیے ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے آپ دیکھیے، حقوق اللہ کے حوالے سے دیکھیے، حقوق الریاسہ دیکھیے، معاشرت میں دیکھیے، معاشیات میں دیکھیے، کہاں کہاں میں نے روزے کا لحاظ رکھا ہے۔ روزے کا معنی تو تھا نا امساک، رک جانا، باز آ جانا، یہ روزے کا مطلب ہے۔ روزے کا مطلب رک جانا، برائی سے رک جاؤ، بے حیائی سے رک جاؤ، دل دکھانے سے رک جاؤ، جھوٹ سے رکو، زنا سے رکو، سود سے باز آؤ، اور برائیوں کا تو ایک بہت بڑی لمبی فہرست ہے، ان سے باز آؤ۔ حقوق العباد میں کیا بیوی کے حقوق پورے کیے، بچوں کے حقوق پورے کیے، جو تعریف کے لائق تھا اس کی تعریف کی یا نہیں کی؟ سارا مہینہ انہوں نے پکوڑے بنا بنا کے کھلائے، کیوں جناب؟ ہم سو رہے ہیں، وہ جاگ رہی ہے، اس کی تعریف بنتی تھی، اس کی حوصلہ افزائی بنتی تھی، اس کے لیے دعائیہ کلمات وہ ڈیزرو کرتی، حقدار ہے وہ کہ اس کے لیے دعائیہ کلمات کہے جائیں۔ کیا ہم نے ایک دفعہ بھی کہا؟ ایک تو بہت اچھے بنے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ اتنا ایک ہے تم ہمارے لیے کرتی ہو، اس کو باقاعدہ دکھایا، بتایا جائے کہ میں تمہاری خدمات کو سمجھ رہا ہوں، یہ احساس دلایا جائے۔ یہ احساس دلایا؟ اگر نہیں تو ابھی بھی تو گرمی ہے، یہاں سے جا کر کہو آج عید کا دن ہے، تم نے ہمیں خوب روزہ رکھوائے، ہم تو آرام سے ٹیبل پہ بیٹھے تھے، وہ جو افطاری کا انتہائی نازک وقت ہے وہ بھاگی پھر رہی ہے، روزہ اس نے بھی رکھا ہے، گرمی اسے بھی لگتی ہے، لیکن دیکھ لیجئے وہ خدمت کر رہی ہے۔ اس خدمت کا ہم نے کیا مجموعی طور پر اعتراف کیا؟ یہ وہ جائزے ہیں جو ہمیں یہ رمضان شریف کہتا ہے کہ ان کی طرف کا توجہ کرو۔ اگر تو جواب ہے ہاں یا چند چیزوں میں ہاں تو اتنی خوشی ہے، جہاں رہ گئی اس کے لیے آج وعدہ کرو، اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ اب ہم ان خوشیوں کو ان پانے کی پوری کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بڑوں نے یہ کہہ دیا کہ عید فقط نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید تو ہے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید من آمن من الوعید۔ عید یہ نہیں ہے کہ تو نئے کپڑے پہن لے، بلکہ عید یہ ہے کہ تو کیا اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا پایا، تو پھر عید ہے۔ تو عزیزان مکرم محترم، اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں توجہ دلائیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ہم خطبے میں آیت پڑھیں گے، جب خطبہ پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنتے ہیں نا، غور سے سنتے ہیں۔
اس میں اس آیت کو درج کیا جائے، پڑھا جائے گا، تلاوت کیا جائے گا۔ اب عید کے دن یہ کہا جا رہا ہے، عید کے خطبے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی خیر کرتے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، اس کا بدلہ ملے گا، جو شر کرتے ہو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ عید کے دن کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ تم اپنا جائزہ لے لو، جائزہ لے لو۔ عید گاہ میں آئے ہو، ایک اور دفعہ جاتے جاتے پکڑ لو، کیا ہے فطرانہ دے دیا؟ کہا ہے فطرانہ دو، نماز عید سے پہلے دے دو، نماز عید سے پہلے دے دو، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ لٹکے رہ جائے روزے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ اگر تم نے فطرانہ نہ دیا تو یہ روزے آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے۔ فطرانہ بھی کیا، یہ حقوق العباد میں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا ہے، لیکن دراصل کسی کمزور کی مدد ہے۔ یہ احساس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو مہینہ گزرا ہے رمضان شریف، یہ مہینہ کون سا ہے؟ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ اب اس پر کیا گفتگو کروں؟ اس پہ تو پیچھے دو جو میں پہلے میں گفتگو کر کے جا چکا۔ یہ صبر کا دامن ہم نے کتنا تھاما ہوا ہے اور کتنی جلدی ہم اپنا آپ چھوڑ دیتے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی ایک اور خصوصیت کو بیان فرمایا، وہ فرمائے شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ جذبہ و ایثار اور قربانی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھنے کا مہینہ ہے، ان کے کام آنے کا مہینہ ہے، ان کی تکالیف کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ جس نے کسی ایک روزے دار کو افطار کرایا اس کے لیے بھی اجر ہے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم تو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتے، کہا ایک گھونٹ پانی، ایک کھجور کی گٹھلی بھی، ایک کھجور بھی تم دے دیتے ہو تو تم بھی اسی اجر میں ہو جس نے لمبا دسترخوان بچھا دیا۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صدقے اللہ رب العزت کی ہم پر کرم نوازیاں ہیں۔ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے انتظام فرما دیے کہ تم تھوڑا کرتے ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ دیکھو ایک وہ قوم ہے جو صبح سے شام تک نوکری کرتی ہے اور اس کو بدلہ تھوڑا ملتا ہے، ایک وہ ہے جو ظہر سے عصر تک کام کرتی ہے، اس کا بدلہ ملتا ہے، لیکن میری امت وہ ایسے جیسے عصر سے مغرب کے درمیان، اور اس کا اجر کئی گنا، یعنی ڈیوریشن جو ٹائم کا دورانیہ ہے، ٹائم کا دورانیہ وہ سب سے کم، اور اجر ثواب بدلہ انعام وہ کئی گنا، ایک ایک نیکی کرو کئی گنا۔ ایک دفعہ دروشی پڑھو 10 درجے بلند، ایک دفعہ کلمہ پڑھو زمین و آسمان کی ساری نیکیاں ایک طرف، یہ ایک طرف لا الہ، توحید ہے نا، لا الہ الا اللہ، توحید کا کلمہ بلند کیا، اللہ۔ قرآن مجید 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ لی، قرآن شریف کا عمل گیا۔ سورہ یاسین پڑھو قرآن کا دل، یا رحمان پڑھو قرآن کی دلہن، قرآن پڑھو ہدایت ملے گی۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ تو اس امت پر تو رب ذوالجلال کا نبی باکمال علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں کتنا احسان ہے، لیکن ہماری طرف سے کمزوری۔ پچھلے جمعے بھی یہ بات تھی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اس کی رحمت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس کی نوازشات میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی توجہات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمیں جانا، اس نے کہا تم 1 قدم آؤ میں 2 قدم آؤں گا، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا، اپنی شان کے مطابق۔ اللہ جسم سے پاک، لیکن کیا ہم چل رہے ہیں؟ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں؟ کوشش کے بغیر کیسے ہوگا؟ وہ 99 بندے قتل کر کے نکل گیا، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث، 99 بندے قتل کر دیے،
میری بخشش کا کوئی سلسلہ ہے؟ نہیں۔ تو نے 99 آدمی 99 بندے قتل کر دیے ہیں، اب بخشش کی بات کرتا ہے؟ جبکہ رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ موت کے غرغرہ سے پہلے توبہ کرو، اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا۔ معافی دینا اللہ کے اختیار میں۔ تو نے 99 بندے قتل کر دیے، اب تیری توبہ نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کیا، 100 بندے قتل کر دیے، پھر بھی تڑپ موجود ہے۔ کسی اللہ والے سے بات ہوئی، اس نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ تمہاری بخشش کا معاملہ بنے گا۔ وہ فلاں جگہ چلے گئے، راستے میں ہی موت آ گئی، پہنچے نہیں ابھی۔ فیصلہ کیا ہوا ہے؟ یہ جنت میں جائے گا۔ شارحین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس کے لیے جنت کا پروانہ کیوں جاری ہوا؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھایا۔ پہنچا تو نہیں تھا، وہ منزل پہ نہیں پہنچا تھا، لیکن کامیاب پھر بھی قرار دے دیا گیا کیونکہ اس نے اللہ کی طرف قدم بڑھایا تھا، توبہ کی طرف قدم بڑھایا تھا، بخشش کے لیے اس نے کوشش کی تھی، اس نے کوشش کی، رب ذوالجلال نے اس کی اس کوشش کو قبول فرما لیا۔ اس لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ نکالنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن کوشش ہی نہ کریں اور پھر یہی کہتے رہے رب بڑا کریم ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، لیکن انسان کی اپنی کوشش کیا ہے اس کی طرف جانے کی۔ اسی لیے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اگر کوشش نہیں ہے تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو۔ تو عزیزو، آج کی عید کا پیغام یہ ہے کہ آپ اللہ کو منانے کی کوشش کیجیے۔ ہم اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، انفرادی اور اجتماعی طور پر۔ خالی کٹہرے میں آپ تو نہیں ہیں، ادھر والا بھی ہے، ادھر والا بھی ہے۔ انفرادی طور پر بھی کوشش ہے اور اجتماعی طور پر بھی کوشش ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اپنی سی کوشش کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اللہ کے آگے سجدہ کریں، اللہ کی مخلوق پہ شفقت کریں، اس کے حقوق کا خیال رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ حقوق اللہ کو بھی نبھاتے چلے جائیں۔ پھر انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بخشش کا سامان کر دے گا۔ تو عزیزو، وقت تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ اگر یہ سامنے والی گھڑی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے جی، تو 5 منٹ رہ گئے۔ یہ کھلا ہوا ہے، یہ کھلا ہوا ہے جی؟ نہیں، یہ بڑا والا کھلا ہے، اس کو کھول دے تاکہ پبلک کو پتہ چل جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب 6 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں اور ہم نے انشاءاللہ الرحمن 6 بجے جماعت کھڑی کرنی ہے، 6 بجے انشاءاللہ۔ تو 6 بجے کے لیے آپ کو اپنے قدم میں تیزی لانی ہوگی، بھاگتے ہوئے تو نہ آئیں لیکن تیزی سے ضرور آئیں۔ آ جائیے، تکبیرات کو بلند کیجئے اور مسجد کی طرف آ جائیں۔ میں یہاں پر یہ اعلان کرتا جاؤں کہ اگر نیچے جگہ پور ہو جائے تو اوپر انتظام موجود ہے، اور اس سے بھی اوپر بالکل جو چھت ہے، چھت پر بھی انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ بارش کا بھی معاملہ متوقع ہے۔ تو ساتھ ساتھ اپنا مصلی، جائے نماز، کوئی چادر، کوئی دری، کوئی چٹائی ضرور ساتھ لائیں تاکہ اس کو بچھا کر آپ پڑھ سکیں اور کپڑوں کی حفاظت ہو جائے۔ تو عزیزان مکرم محترم، نماز عید کے لیے تیاری کرتے ہوئے تھوڑا سا طریقہ دہرا لیتے ہیں۔ بالکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آسان بات ہے، بالکل آسان بات ہے، اس کو سماعت کر لیجئے، ذہن میں رکھیے، کنکھیوں سے دیکھنے کی اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، کیونکہ بعد میں بھول گیا تو پھر ادھار رہ جائے گا، ہے نا جی۔
یہ 2 رکعت نماز ہے، نماز عید، اس میں 6